عاجزی و انکساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر اور امام الانبیاء ہیں، لیکن اتنے بڑے مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت منکسر المزاج اور متواضع انسان تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں گھل مل جاتے تھے، ہمیشہ ان کے قریب رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا کہ جس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتے، بلکہ ہر شخص جب چاہتا اور جہاں چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا اس سے قبل وہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ جب وہ آ گیا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا ایک بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تواضعوا لربک، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل عبدا و رسولا، نہیں میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ الصحیح للالبانی حدیث نمبر 1002، صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 3280۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کے میں مسکین رہوں، اور اسی حال میں مجھے موت دینا، اور قیامت کے روز مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو کہا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، بے شک وہ مالداروں سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ مسکین کو خالی نہ لوٹائے کرو، اگرچہ آدھی کھجوری دو۔ عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں اپنے قریب کرو، اسی طرح اللہ تمہیں روز قیامت اپنا قرب نصیب کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2352۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متواضع مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے چند نمونے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آتے، ان سے ملاقات کرتے، ان میں سے جو بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، اور جو فوت ہو جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین میں شرکت کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے، اور وہ کہا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6247۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ان کے بچوں کو سلام کہتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4947۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانت الامۃ من اماء المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت، کہ مدینہ منورہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی اور آپ سے گفتگو کرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6072۔ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا دماغی توازن درست نہ تھا وہ آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام فلاں انظری ایسککی شئتی حتی اقضی لک حاجتی، کہ ام فلاں دیکھو تم جس گلی میں چاہو مجھے لے چلو تاکہ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے یہاں تک کہ اس کا کام ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2326۔ سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ ہیں یا ام فلاں اجلسی فی ای نواحی السککی حیث شئتی حتی اجلس الیکی، اے ام فلاں تم گلی کے جس کونے میں بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری بات سن سکوں۔ پھر وہ بیٹھ گئی، آپ بھی اس کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا۔ سنن ابی داؤد
حدیث نمبر 4818۔ غور کیجئے میرے دینی اور ملی بھائیوں کہ اس خاتون کا دماغی توازن درست نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن اسے جب ضرورت پڑی تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کسی دربان یا سیکریٹری وغیرہ کی منت سماجت کر کے ملاقات کے لیے ٹائم لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچی۔ پھر آپ نے اس کا پورا احترام کیا اور اسے فلاں کہہ کر خلوت میں گفتگو کرنے کا پورا موقع دیا، تاکہ وہ بلا خوف و جھجک اپنی ضرورت کے متعلق آپ کو آگاہ کر سکے۔ یہ ہے تواضع اور عاجزی و انکساری امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جب کسی معمولی عہدے پر فائز ہو تو وہ اپنے اور ضرورت مندوں کے درمیان سیکریٹری وغیرہ کو بٹھا دیتا ہے، جو انہیں اس سے ملاقات کا موقع ہی نہیں دیتا، یا انہیں گھنٹوں اور بعض اوقات دنوں تک خار کرنے کے بعد ملنے کا موقع دیتا ہے، اور بسا اوقات رشوت دیے بغیر صاحب سے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی۔ ضرورت مندوں کی بات تو چھوڑ دی، اس کے ماتحت ملازمین بھی اس کے سامنے بات کرنے سے خوف کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری یہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔